نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور کرم سے آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں وہ ہے حلال کمائی۔ کتنی عام ہے، کتنا اس کا اثر ہے انسان کے اخلاق کے اوپر، پورے معاشرے کے اوپر، اس کا احاطہ کرنا چھوٹی سی ویڈیو کے اندر ممکن نہیں ہوگا، لیکن ہماری کوشش ہوگی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہی المیہ ہے ہمارے ہاں کہ حلال کمائی ہے کیا، حرام سے کیسے بچا جائے، اور اللہ پاک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک روایت کے اندر، اور کما قال، کہ اللہ پاک طیب ہے اور طیب چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس نے رسولوں کو بھی حکم یہی دیا کہ حلال کھاؤ، اور مومنین کو بھی حکم دیا کہ حلال اور طیب میں سے کھایا کرو جو میں نے تمہیں رزق دیا۔ حلال ہونا اور طیب ہونا دونوں جہتوں میں ہے کہ جو چیز لی گئی وہ فی نفسی حلال ہو، اور جس رقم سے لی گئی وہ بھی حلال کمائی سے ہو، وہ طیب بھی ہوگا، وہ حلال بھی ہوگا۔ تو رب تو طیب ہے، وہ طیب ہی پسند کرے گا۔ آپ ایک انسان کی بات لے لیں اور بلا مثال بلا تمثیل، رب تو بہت غیرت مند ہے۔ ایک عام انسان کی بات لے لیں اور اس کے سامنے ایک دودھ کے گلاس کے اندر چھوٹا سا قطرہ پیشاب کا ڈال کے دیں، وہ نہیں پیے گا، نہ میں پیوں گا۔ اتنی غیرت ہمارے اندر ہے کہ یہ ناپاک ہو گیا ہوا ہے دودھ۔ تو رب اتنا غیرت مند ہے کہ اس کی عبادات کے اندر یا ایمان کے اندر ایسی ملاوٹ کر دی جائے حرام کمائی کے ذریعے، وہ کب قبول کرے گا؟ سمجھنے کی بات ہے یہ۔ ڈھیر لگ جائے عبادتوں کا اور ایک قطرہ بیچ میں حرام کا ڈال دیا جائے، وہ قبول کب ہوگی؟ جیسے دودھ پینے کے قابل نہیں رہا، وہ عبادت بھی قبول ہونے کے قابل نہیں رہی۔ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ اگر کوئی حرام کا کھاتا ہے، ایک لقمہ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن ایک لقمے سے، اور جس کی ساری زندگی حرام میں گزر جائے، وہ نمازیں پڑھتا پھرے، وہ پڑھتا پھرے، وہ حج کرتا پھرے، وہ قبول کب ہونے؟ کب قبول ہونے؟ ایک لقمہ جو ہضم کر گیا، وہ جسم کا حصہ بنا۔ یہ بڑی پیاری روایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو کھانا کھلانے کی ڈیوٹی تھی، ایک غلام وہ گھر سے کھانا لاتا اور آپ نوش فرماتے، تو آپ حضور ضرور پوچھا کرتے یہ کھانا کہاں سے لایا، کس روپوں کا لایا، کہاں سے پیسے لیے تھے، گھر والوں سے یا جو بھی۔ ایک دفعہ وہ لے کے آیا کھانا، آپ کو شدید بھوک لگی تھی، آپ نے جلدی سے بسم اللہ پڑھ کے نوالا توڑا اور کھا لیا۔ ایک نوالا لینے کے بعد اس سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ یہ کہاں سے لایا کھانا؟ انہوں نے کہا جی آج کھانا آپ کے گھر سے نہیں آیا، آج کھانا میں اپنی پیسوں سے لے کے آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا تم نے کہاں سے پیسے کمائے تھے؟ انہوں نے کہا میں جب کافر تھا زمانہ جاہلیت میں جادو کرتا تھا، اور جادو کی رقم ایک بندے کے پاس میری ڈیو تھی، اس نے دینے تھے میرے پیسے، آج مجھے اس نے دیے اور ان پیسوں سے میں کھانا لے آیا۔ تو آپ نے فرمایا تو غارت ہو جائے، تو نے مجھے پہلے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی آج آپ نے پوچھا ہی نہیں، میں کیا کروں؟ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے گلے کے اندر انگلی مارنی شروع کی اور کرتے رہے کہ یہ نکل آئے، ایک نوالا نکل آئے۔ آپ اندازہ کریں کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کو گلے میں انگلی مارنے سے۔ آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے تکلیف سے۔ صحابہ پاس بیٹھے تھے، ان کو ترس آ گیا، انہوں نے کہا اے خلیفۃ الرسول اپنے اوپر رحم کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ انہوں نے کہا میں نے اس کو نکال کے چھوڑنا ہے۔ پھر کسی نے مشورہ دیا جی ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی پئیں، ایک گھونٹ پانی پئیں، کیونکہ آپ کا معدہ خالی تھا، وہ نوالا نیچے چلا گیا ہے، آپ گھونٹ پانی پئیں اور اس کو نکالتے جائیں۔ آپ نے گھونٹ پانی پیتے، پھر الٹی کرتے، پھر گھونٹ پانی، یہاں تک کہ آپ نے نوالا نکال کے چھوڑا۔ آپ کی حالت بے حال ہو گئی، لیکن نوالا کھایا، اس کو ہضم نہیں ہونے دیا۔ تو آپ سے صحابہ نے عرض کیا اے خلیفۃ الرسول اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے اتنی مشقت اٹھا لی۔ انہوں نے کہا میں مشقت کیوں نہ اٹھاتا، میں نے اللہ کے محبوب سے سنا ہے کہ ایک نوالا حرام کا اگر جسم کا حصہ بن جائے، وہ جسم کا حصہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ اتنی احتیاط ہمارے بزرگ اسلاف دین کرتے رہے،
حرام کے ایک نوالا کھانے سے، وہ مشکوک چیزوں سے بچتے تھے۔ حرام تو حرام ہے، ہم تو ابین حرام سے نہیں بچتے، ہم سود کھاتے پھرتے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے پھرتے ہیں، ہم ناجائز منافع خوری کر کے بھی سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں مساجد میں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ۔ مسجدیں بھری رہتی ہیں ہمارے نمازیوں سے، لیکن کمائی کا پتہ کریں تو ان کے پیشے ایسے ہیں جن کے اندر حرام کی کمائی وافر موجود ہے۔ تو پوچھا جائے جی یہ تو مذہب کا معاملہ ہے، وہ تو ہمارا پیشہ ہے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ دین ہے ہی نام پورا ایک پیکیج کا، ہم پہلے بات کر چکے۔ دین فقط مسجد تک محدود نہیں تھا، ہم نے محدود کر دیا۔ دین آپ کا مسجد میں بھی عبادت ہے، اور اگر آپ بازار میں حلال رزق کما رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فریضہ، دین کے فریضے کے بعد، نماز کے بعد سب سے بڑا فریضہ حلال رزق کمانا بھی ہے۔ حلال رزق بھی اللہ کی عبادت ہے۔ وہ نفل بندہ نہیں پڑھ رہا، وہ زیادہ صدقات نہیں کر رہا، صرف اپنی دکانداری کر رہا ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے، اس کے اندر حلال کما رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی طرح ہے، نفل پڑھنے والوں کی طرح، قرآن پڑھنے والوں کی طرح کر کیا رہا ہے؟ بزنس کر رہا ہے، تجارت اور رزق کر رہا ہے۔ اب اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے آقا علیہ السلام نے جو مثال دے دی اس سے بہتر مثال نہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک شخص پیدل سفر حج کرتا ہے، پیدل سفر کر کے آتا ہے، اور اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے، اس کے بال بکھرے ہوئے، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ حضور فرماتے اس کا کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کا گوشت حرام کا پلا ہوا، اس کی دعا کیوں کر قبول ہو؟ آپ اندازہ کریں، پیدل حج کر کے کوئی جائے، اتنا عاشق ہے اللہ کا، اتنا عاشق ہے۔ ہم تو عاشق رسول بھی ہیں، دعویٰ بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن دعوے کے کوئی تقاضے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ وہ اللہ کا عاشق ہے اتنا بڑا کہ حج بیت اللہ وہ پیدل چلا، منت مان کے پیدل چلا کہ مولا میں تیرا حج کروں گا پیدل چل کے، اپنے مشقت کر کے پہنچا، اور ادھر جا کے رب کو کہتا ہے مولا، حضور کہتے ہیں اس کا حج قبول ہی نہیں ہونا۔ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ جو حرام کما کے چلا گیا اس کا حج قبول نہیں ہونا، تو ہماری کون سی عبادت قبول ہونی ہے؟ ہمارا کون سا روزہ قبول ہونا ہے؟ ہماری کون سی زکوٰۃ قبول ہونی ہے؟ تو حلال رزق ڈیفینیٹلی تھوڑا ہوتا ہے، لیکن اس میں برکت بڑی اللہ پاک دیتا ہے۔ حرام ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ لگتا پھرے، لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، اس کے اندر سکون نہیں ملتا۔ آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، جن کے پاس انبار لگے ہیں حرام کے، ان کو نیند نہیں آتی راتوں کو، وہ ٹیبلٹس کھا کے سوتے ہیں۔ اور جو دن دہاڑی لگاتا ہے 500-600 روپے کی، آپ وہ ٹیک لگائے گا دیوار کے ساتھ، اسے نیند آ جاتی ہے۔ کیا سکون ہے! اس لیے آقا ایسا فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین کمائی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے۔ تو کسب حلال اپنے ہاتھوں سے کمائی، حضور فرمایا یہ جو پیشہ اختیار کیا جائے حلال کمائی کے لیے، جائز پیشہ، فرمایا وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ شخص القاسب حبیب اللہ، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ ہم پیشوں کو ذلیل کر بیٹھتے ہیں، پیشہ انسان کو ذلیل نہیں کرتا، پیشہ تو انسان کو عزت دیتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا پیسہ۔ اس لیے ایک بڑی پیاری روایت ہے ایمان افروز، آقا علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، مزدور صحابی، اکثر صحابہ مزدور تھے، اکثر صحابہ، لیکن وہ مزدوری کرتے تھے پتھر توڑنے کی، پہاڑ توڑا کرتے۔ جو ادھر ظاہر ہے جب پہاڑ توڑے جاتے ہیں ہتھوڑوں سے تو ہاتھ ہو جاتے ہیں سخت، ہاتھ پہ وہ بوریاں پڑ جاتی ہیں، ہتھوڑا چلا سارا دن ہتھوڑا چلاتے۔ اور جب آقا کے پاس آتے نماز پڑھنے تو سارے صحابہ حضور سے مصافحہ کرتے، آقا علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑتے، سعادت تھی۔ یہ صحابی آتا سلام کر کے کونے میں بیٹھ جاتا، ہاتھ نہ ملاتا، مصافحہ نہ کرتا۔ آقا علیہ السلام نوٹ فرمایا کرتے۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا ادھر آ، سارے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، تم میرے ساتھ مصافحہ نہیں کرتا، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، دل تو میرا بھی کرتا ہے ہاتھ ملانے کو کما کا، لیکن آپ کے ہاتھ ہیں نرم، آپ کے ہاتھ ہیں بڑے نازک، میرے ہاتھ یا رسول اللہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، میں نہیں چاہتا آپ کے ہاتھوں کو تکلیف ہو، میں نہیں چاہتا۔ حضور نے فرمایا آپ اپنے ہاتھ تو دکھا۔ اس نے اپنے حضور کو اپنے ہاتھ دکھائے، آپ اندازہ کریں، آقا نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا،
فرمایا تجھے کیا خبر یہ ہاتھ اللہ کو کتنے پیارے ہیں، یہ اللہ کو ہاتھ بڑے پیارے لگتے ہیں، تیرے یہ سخت ہاتھ ہے لیکن اللہ اس سے بڑی محبت کرتا ہے کیونکہ تو حلال کا رزق کھاتا ہے۔ تو حلال کے رزق میں دنیا کا فائدہ تو ہے ہی، اللہ اور رسول کی رضا ہے، پھر نمازوں کی قبولیت کی گارنٹی ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا وظیفہ بتا دیں، ایسا کوئی کام کہ میری دعائیں قبول ہوں۔ فرمایا حلال رزق کو لازمی کر لو، تیری دعا قبول ہوگی۔ تو دعائیں قبول کروانی ہو تو حلال رزق ہو۔ رب پھر مانتا ہے، سنتا سب کی ہے، مانتا ان کی ہے جن کے پیٹ کے اندر حلال رزق ہے۔ یہی حلال رزق آپ کے اخلاق کے اوپر بھی اچھا اثر ڈالتا ہے، آپ کی اولاد کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے۔ حرام رزق کھانے والی اولاد کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں ذرا، کبھی فرما بردار نہیں ہوگی آپ کی۔ حلال رزق کھانے والے اولاد ہی فرما بردار ہوتی ہے، وہ آپ کی نافرمان نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ نے اسے حرام کا لقمہ کھلایا ہی نہیں۔ آج ہم دفاتر کے اندر کام کرتے ہیں، ہم سرکاری آفیسز کے اندر کام کرتے ہیں، اور زیادہ چال چلن ہی سرکاری افسروں کے ہاں یہی ہے کہ بس نہ ٹائم پہ آئے نہ ٹائم پہ گئے، فارمیلٹی پوری کی اور تنخواہیں پوری وصول کی، اور تنخواہوں کے گھٹنے اور بڑھنے کا ہمیں فکر رہتا ہے۔ ہم احتجاج کرتے پھرتے ہیں تنخواہوں کے بڑھنے کے لیے، جی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ وہ بھئی تنخواہیں بڑھائی جائیں، آپ کام کتنا کرتے ہو پہلے یہ تو بتاؤ۔ اللہ ماشاء اللہ ہیں ایسے لوگ 100% کام کرنے والے، اس سے زیادہ کام کرنے والے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی ہے جو فقط سرکاری نوکری کو عیاشی سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ ڈبل نوکریاں کرتے پھرتے ہیں، ان کے پیٹ پھر بھی نہیں بھرتے کیونکہ برکت ہی نہیں ہوتی۔ تو وہ سرکاری نوکری کو ایک عجیب انہوں نے رنگ دے کے رکھ دیا، نہ ٹائم پہ آئے، لوگوں کی نہ عزت کی۔ آپ جو اپنی ذمہ داری پورے کر کے ایک روپیہ کما رہے وہ حلال کا نہیں ہے آپ کا۔ سرکاری نوکری کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو مرضی کرتے پھرو۔ آپ کسی آفس کے، کسی گورنمنٹ کے ادارے کے نوکر ہو، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھو اللہ کے تو بھی نوکر ہو، رب تو دیکھ رہا ہے۔ چلو یہاں پہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، آپ کو سرکاری آفس میں کوئی نہیں پوچھتا، کوئی پوچھنے کی جرت نہیں کر سکتا، آپ اس کو آگ اور رگڑے لگوا دیتے ہو۔ لوگ پریشان ہوتے پھرتے ہیں، اپنی فائلیں اٹھا کے پھرتے ہیں آپ کے آفس کے اندر جا کے، آپ کو پرواہ نہیں ہوتی۔ آپ چائے پیتے ہیں تو 2 گھنٹے چائے پینے میں لگا دیتے ہیں، بھائی بیٹھو جی ابھی افسر صاحب چائے پی رہے ہیں۔ آپ کس چیز کی تنخواہ لیتے پھرتے ہو؟ تو یہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا حساب نہیں ہوگا؟ آج ہم یورپ کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، کیوں کرتے پھرتے ہیں؟ ان کے ہاں قدر ہے، قیمت ہے وقت کی، ہمارے ہاں نہیں ملتی۔ اور وقت جو آقا نے دیا ہمیں تصور وقت کی قدر کرنے کا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قرآن کہتا ہے زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے، کہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم توبہ کر لیں، حلال رزق کی طرف آئیں، تاکہ ہمارا معاشرہ بھی سنورے، ہمارے اخلاق بھی سنورے، ہماری اولادیں بھی سنور جائیں، اور لوگوں کو ان کا حق بھی ملے، اور کوئی پھر کیچڑ نہ اچھالتا پھرے سرکاری ملازمین کے اوپر۔ ہمیں برا بھی لگتا ہے جی سرکاری ملازمین کو کیوں برا کہتے ہیں؟ وہ اس لیے برا کہتے ہیں کہ آپ کے کرتوت اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو نماز، سرکاری ڈیوٹی کے اندر آپ کو نماز بھی، آپ 2 گھنٹے کی نماز آپ پڑھتے ہو، اللہ ماشاء اللہ، آپ زیادہ ٹائم ادھر لگاتے ہو کہ نماز کے اندر زیادہ ٹائم گزر جائے۔ آپ کی اصل جو ذمہ داری تھی نماز کے بعد، حضور فرماتے فریضہ علی رزق کا تھا، نماز میں جتنا ٹائم مناسب لگنا تھا لگنا چاہیے، لیکن اس کے بعد فوراً بعد آپ کو اپنی ذمہ داری پہ آ جانا چاہیے تھا تاکہ آپ کی نماز قبول ہو جائے۔ اس لیے حضور نے نماز اور رزق حلال کو اکٹھا ذکر کر دیا کہ نماز قبول کروانا چاہتے ہو تو حلال رزق کماؤ، حلال رزق کماؤ، تب نمازیں قبول ہوں گی۔ ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ 2 گھنٹے لگاتے پہلے نماز کی، آپ کا مقصد یہ ہے کہ ٹائم پاس کیا جائے، پھر نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت بدصورتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور تم سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے حلال رزق کمانے کی، اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رزق ہماری مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا، اب اس کو ہم حلال کرتے پھریں یا حرام سے حاصل کریں، وہ ملنا اتنا ہی ہے جو ہمارے مقدر میں ہے، تو ہم کیوں حرام کے پیچھے مارے پھرتے رہیں؟
حضرت فرماتے ہیں جو دنیا کے پیچھے پھرتا ہے مارا مارا، اور اللہ اس کے حالات پر آگندہ کر دیتا ہے، حالات اس کے تباہ حال ہو جاتا ہے وہ. اور جو دنیا سے بھاگتا ہے، دنیا اس کے پیچھے خود چلتی پھرتی ہے، دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے کہ مجھے لے لو، حاصل کر لو، دنیا اس کے قدموں میں پڑی ہوتی ہے. تو اللہ پاک ہمیں وہ توکل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے. وان الحمد للہ رب العالمین.